حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ سید پیر ارشاد ہاشمی آپ کے اپنے چینل اللہ ہاشمی پر. آج الحمدللہ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، مبارک برکتوں کا مہینہ ہے. تو ہم نے 12 ہی دن یہ پروگرام کرنے کا پلان بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، کر رہے ہیں، مختلف پروگرام کر رہے ہیں. مگر آج یعنی رات 12 بجے ہمارے محسن، ہمارے روحانی پیشوا، ہمارے مرشد سائیں ڈاکٹر جنید اکبر شاہ کی سالگرہ تھی. اگر ان کی سالگرہ ہو تو اللہ ہاشمی چینل کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیونکہ میں ایک بات واضح بتاؤں کہ یہ دنیا جو ہوتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، خوش آمد کرتی ہے، آگے پیچھے چلتی ہے، نعرے لگاتی ہے، وہ کرتی ہے. تو سائیں جنید شاہ کا اور میرا جو رشتہ ہے وہ نہ نعرے لگانے کا ہے، نہ خوش آمد کرنے کا ہے، نہ کچھ کرنے کا ہے. وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. آپ سمجھیں مجھ سے 14 سال چھوٹا ہے ایج میں، مگر سوچ میں، ہمت میں، اپروچ میں وہ مجھ سے بہت ہی بڑا ہے. تو میں نے اس کو بڑا ہی مان لیا. ابھی ریسنٹلی مجھ پر ایک شدید حملہ ہوا، شدید قسم کا حملہ ہوا. تو پوری مٹیاری میں 5 لوگ ایسے تھے، 2 کا نام میں نہیں لوں گا کہ انہوں نے منع کیا ہے. 3 نام تو آپ کو سب کو پتا ہے. ایک سائیں حاجی خدادن شاہ جامور جو میرے بابا ہیں، ایک سائیں حاجی جلال شاہ جامور جو میرے دوست ہیں، میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں. وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ بڑا پازیٹو ہے. تیسرا سب سے اہم ستون وہ سائیں ڈاکٹر جنید اکبر شاہ، کیونکہ وہ مجھے اپنی نفسیات کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں، وہ میری روح کی رفو گری کرتے ہیں. تو ایسے محسن کو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں. تو سالگرہ ہو تو میں کیسے بول سکتا ہوں. تو اللہ ہاشمی کی پوری ٹیم کی طرف سے سائیں ڈاکٹر جنید اکبر شاہ کو سالگرہ مبارک ہو. یہ کچھ فوٹو اور ایک بڑا عجیب سا سانگ اس پر ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. امید ہے سائیں کو پسند آئے گا. یہ دیکھیں. عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے آج کا دل جو تیری سالگرہ کا دن ہے آج کا دل جو تیری سالگرہ کا دن ہے عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے آج کا دل جو تیری سالگرہ کا دن ہے آج کا دل جو تیری سالگرہ کا دن ہے آج کا دل جو تیری سالگرہ کا دن ہے. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد سائیں جنید شاہ کی پرسنالٹی اندر سے، باہر سے تو خوبصورت ہے، اندر سے اس کا روح کتنا شفاف ہے. جو مجھے دکھتا ہے، جو مجھے دکھاتے ہیں، مجھے یہ دکھتا ہے کیونکہ اب میری آنکھیں گہرائی تک دیکھ سکتی ہیں. اب میں بھونگا سا نہیں رہا. جو کسی نے مجھے جو دکھایا میں نے مان لیا. میں تو اب روح کی گہرائی کو دیکھتا ہوں. تو میں جب سائیں جنید شاہ کو دیکھا روح کی گہرائی سے، تو وہ اندر سے کتنا خوبصورت ہے، جتنی یہ خوبصورت کائنات ہے. تو آئیے آپ کو کائنات کی خوبصورتی دکھائیں جو سائیں جنید شاہ کی روح میں سمائی ہوئی ہے. آئیے دیکھیں.
जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जैसा कि आज साईं की सालगिरह है, सब बच्चे फैमिली सब सेलिब्रेट करते रहेंगे और हमें भी खुशी है कि हम भी करें। तो आप समझ लें कि आज स्टूडियो में साईं जुनैद शाह की सालगिरह हम सेलिब्रेट करें इस डांस के साथ। आइए ये डांस, अरबिक डांस आपको छोटा सा दिखाएं। समझ लें कि अलाशमी के पूरे स्टूडियो में ये गूंज रहे और सब नाच रहे खुशी में। ये देखें। जी नाम देखा आपने। उसके बाद मैं आपको एक दो तीन चीजें बताऊंगा। साईं जुनैद अकबर शाह किस तरह मेरी रफूगरी करते हैं, मैं उनसे शेयर करता हूँ। साईं आज उसने मुझे ये कहा, मेरा दिल टूटा। तो साईं कहता दिल तोड़ने वाली एज चली गई, अब ये दिल जोड़ने वाली एज है। अब तुम 66 साल के हो गए हो, अब अपने इर्द गिर्द लोगों को तुम बचा, तुम मजबूत बनो। बस टिप्स देते हैं, कहते हैं कि इस आदमी से दूर रहो जिसमें ये तीन चीजें मौजूद हो। कौन सी तीन चीजें, आइए आपको दिखाएं। ये देखें। नफ्सियात कहती है कि इन तीन किस्म के लोगों से आपने हमेशा खुद को दूर रखना है, वरना ये आपको जहनी मरीज बना सकते हैं। पहला वो इंसान जिसका तंजिया लहजा हो, बात बात पे तंज करता हो या ताने देता हो। पता है ऐसे लोग नाबीना होते हैं, उनको आप में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। दूसरा वो इंसान जो हमेशा दिल में ग्रजेस रखता हो, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हर बार उसका जिक्र करता है और आपको तकलीफ देता है। आपके माफी मांगने के बावजूद अगली बार फिर उस गलती को दोहराता है, उस गलती को याद दिलाता है। ऐसा इंसान आपको जहनी मरीज बना सकता है। और तीसरा वो इंसान जो आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली को बुरा कहे, आपको आपकी छोटी सी गलती पे आपके माँ बाप को की तजलील करता फिरे, ऐसा इंसान आपको जहनी मरीज बना सकता है। अब आपने बताना है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद है। जी जनाब, देखा आपने। तो आप समझ लीजिए ये कोर्स के जरिए, बातों के जरिए मेरी रूह को बड़ा मजबूत करते हैं। फिर मैं जब थक आ जाता हूँ, कहता हूँ सर जिंदगी थक गई है, मैं थक गया हूँ, नाकाम हो गया हूँ, अब मेरी एज क्या बची, क्या अब भी मैं उम्मीद रखूं, कैसे कामयाब होगा, मैं नहीं होऊंगा कामयाब, अब मेरा सफर खत्म, अब मैं मौत का इंतजार करता हूं। तो मुझे जो उसने क्लिप भेजा, उसने मुझे जिंदगी दे दी। ये इतना नायाब क्लिप है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें और साईं जुनैद अकबर शाह की जो है वो जहानत देखें कि वो किस तरह लोगों को अप्रोच करता है, मेहनत करता है, बहादुर बनाता है। तो आइए ये क्लिप आपको दिखाएं। नंबर 1, स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाला गया, घर आकर खुद को कमरे में लॉक किया और घंटों रोता रहा। बाद में वही लड़का 6 बार का बास्केटबॉल चैंपियन माइकल जॉर्डन बना। नंबर 2, 4 साल की उम्र तक उसके वालिदैन यही सोचते रहे कि वो गूंगा है। 4 साल की उम्र में वो पहली बार बोला। उसके वालिदैन को हमेशा उसकी फिक्र होती थी कि ये इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। वही बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। नंबर 3, बतौर न्यूज एंकर जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि बकौल मालिकान के वो टेलीविजन पर अच्छी नहीं लगती, फिट नहीं बैठती। बाद में वही औरत ऑपरा विनफ्रे बनी, जिसे पिछली सदी की ताकतवर खातून कहा जाता था क्योंकि मुतादिद अवार्ड विनर टॉक शो की एंकर रही हैं। नंबर 4, अखबारी नौकरी से यह कहकर निकाल दिया गया कि आपके पास कोई तख्लीकी सलाहियत नहीं है, कोई ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। वही शख्स बाद में वॉल्ट डिज्नी बना, जो कि मिकी माउस नामी किरदारों को बनाने वाला है। नंबर 5, 11 साल की उम्र में टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसके तहत इंसान का कद बढ़ना रुक जाता है और वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत छोटा दिखाई देता था। मुआशरे भर में उसका मजाक बनाया जाता था। वही लड़का आज मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। नंबर 6, 30 साल की उम्र में उसे तबाहशुदा हाल में तन्हा छोड़ दिया गया। उसके शेयर होल्डर्स ने उसे कंपनी से निकाल दिया जिसे उसने खुद बनाया था। वही शख्स बाद में दुनिया को टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी से आशना कर गया और दुनिया उसे एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। जी जनाब, देखा आपने। तो इस क्लिप ने मुझे बहुत ही मोटिवेशनली मजबूत किया, मुझे अच्छा लगा। तो साईं जुनैद अकबर शाह
ہمارے اس سسٹم کا حصہ ہیں، جہاں سید بھی رہتے ہیں، پیر بھی رہتے ہیں، لوگ بھی رہتے ہیں، بڑے بھی رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، ان میں غرور بھی ہے بہت لوگوں میں، وہ محفلیں غرور والی، وہ رونقیں غرور والی، تو محفل میلاد بھی ہوتی ہے، تو نمائش بھی ہوتی ہے، تو پیار بھی ہوتا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، سب رنگ برنگ ہوتا ہے، مگر اس میں سب سے اہم کردار پرسنالٹی کا ہوتا ہے۔ یہاں وہ لوگ ججتے ہیں جو پیسے والے ہو، گاڑی والے ہو، پیسے کپڑے اچھے ہوں، یہ چیز ہو، برانڈیڈ کپڑے ہوں، یہ ہو وہ ہو، روح برانڈیڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم جیسے لوگ پس کے جاتے ہیں، کیونکہ خاندانی بیک گراؤنڈ، خاندانی وقار، سخی رکن شاہ کی نسبت جو ہمیں سب سے ایک اعلیٰ مقام دلاتی ہے روحانی طور پر، جس کو لوگ مانے نہ مانے، کیونکہ ہم ہیں تو انہی کی خون۔ اب اگر لوگوں نے ہمیں گندا کر دیا ہے، گندے انڈے کی طرح ہمیں کچلتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہماری عزت ایسے گندے انڈوں سے خراب نہیں ہوتی، اللہ کریم نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سروائیول کرتے ہیں، جیتے ہیں، محفلوں میں بھی جیتے ہیں، میلادوں میں بھی جیتے ہیں، اور جو ہے وہ کپڑے پہننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور پھر اندر سے تھوڑی کمزوری رہتی ہے، کیونکہ سانجی سائیں کوئی نہیں ہے نا، یتیم ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی ہے، کوئی ایسا دوست نہیں جس کو میں پکاروں۔ جب میں پکارتا ہوں نا اپنے چند دوستوں کو تو مجھے اگنور کر دیتے ہیں، تو پھر دکھ ہوتا کہ کیوں پکاروں ان کو، اللہ کو پکاروں، وہ میرا ساتھ دیں گے، مجھے تو کوئی ساتھ آیا ہے نہیں۔ اللہ کریم کی مدد سے اب اکتوبر میں میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے، میں پھر سے جیوں گا، ایک 16 سال کے نوجوان کے حیثیت سے جیوں گا، انشاءاللہ میرا وقت آئے گا۔ تو بات کرتے ہیں جنید اکبر شاہ کی، تو ان میں ذوق بھی بھرے ہوئے۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں، تو میڈم نور جہاں کا ایک گانا آ رہا تھا، گنگنا رہا تھا، بانگری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری، چندا سے پیار۔ تو میں نے دیکھا کہ سائیں جنید اکبر شاہ تھوڑا سا اس طرف توجہ بھی دے رہے ہیں اور تھوڑا جھوم بھی رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ سائیں کو یہ گانا شاید پسند ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے، مگر آج میں وہی گانا سائیں کو پیش کرتا ہوں ایک بڑے نئے انداز میں، سجاد احمد صاحب کی آواز میں۔ اس وقت سجاد بالکل نیو آئے تھے، کمزور سا، مگر اس کی آواز میں ردھم دیکھیں، اس کی کلاسیکل رنگ دیکھیں، اس کا انگ دیکھیں۔ تو آئیے، جو جیسا کہ میلاد شریف ہے، تو یہ ساری دنیاوی رنگ ایک طرف، درود سلام ایک طرف، تو ہم درود پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ کریم سائیں ہمارے جنید اکبر شاہ کو عشق رسول عطا فرمائے، سائیں اللہ کریم سائیں جنید اکبر شاہ کو مدینے کی بار بار زیارتیں کروائے، سائیں اللہ کریم سائیں جنید اکبر شاہ کو مدینے سے محبتوں کا ایک سلسلہ جوڑے جو کبھی ختم نہ ہو، اور درود صلوات ان کا ورد رہے جیسے رہتا ہے۔ تو آج خداحافظ کے بغیر ہم صلوات کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خدا حافظ۔